السلام علیکم، جیو نیوز کے ساتھ میں ہوں فراز احمد۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، بلیٹن کا آغاز کریں گے اس خبر کے ساتھ۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا ہے کہ امریکی نمائندہ خصوصی وٹکوف کی جانب سے براہ راست پیغامات موصول ہو رہے ہیں۔ یہ پیغامات مذاکرات کے زمرے میں نہیں آتے، پیغامات میں دھمکیاں بھی شامل ہوتی ہیں۔ ایران نے امریکہ سے مذاکرات کا فیصلہ نہیں کیا۔ امریکہ سے مذاکرات کرنے پر ایران کو تحفظات ہیں۔ ایران عارضی جنگ بندی کے بجائے پورے خطے میں دشمنی کے خاتمے کو قبول کرے گا۔ تمام پیغامات کا تبادلہ وزارت خارجہ کے ذریعے ہی ہوا ہے۔ ایران میں کسی فرد سے بات چیت کرنے کے دعووں میں کوئی سچائی نہیں ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ایران جنگ زیادہ عرصہ نہیں چلے گی۔ ہم ایران میں زیادہ عرصے تک نہیں رہیں گے۔ ہم اس وقت ایران کو پوری طرح تباہ کر رہے ہیں۔ یہ مکمل تباہی ہے۔ ایران کی باقی رہ جانے والی جارحانہ صلاحیتوں کے خاتمے کے لیے بھی ابھی مزید کام کرنا ہے۔ جو ممالک آبنائے ہرمز استعمال کرتے ہیں انہیں جا کر اسے کھولنا چاہیے۔ ایران جنگ میں میرا واحد مقصد اس بات کو یقینی بنانا تھا کہ ایران کے پاس جوہری ہتھیار نہ ہوں۔ ایران اب جوہری ہتھیار حاصل نہیں کرے گا۔ جب ہم چلے جائیں گے تو آبنائے ہرمز خود بخود کھل جائے گی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے کہا گیا ہے کہ ایران جنگ زیادہ عرصے تک نہیں چلے گی۔ ہم ایران میں زیادہ عرصے تک نہیں رہیں گے۔ ہم اس وقت ایران کو پوری طرح تباہ کر رہے ہیں۔ یہ مکمل تباہی ہے۔ ایران کی باقی رہ جانے والے جارحانہ صلاحیتوں کے خاتمے کے لیے بھی ابھی مزید کام کرنا ہے۔ جو ممالک آبنائے ہرمز استعمال کرتے ہیں انہیں جا کر اسے کھولنا چاہیے۔ ایران جنگ میں میرا واحد مقصد اس بات کو یقینی بنانا تھا کہ ایران کے پاس جوہری ہتھیار نہ ہوں۔ ایران اب جوہری ہتھیار حاصل نہیں کرے گا۔ جب ہم چلے جائیں گے تو آبنائے ہرمز خود بخود کھل جائے گی۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے کہا ہے کہ ایران امریکہ اور اسرائیل سے جنگ ختم کرنے کو تیار ہے، لیکن ایران چاہتا ہے کہ یہ گارنٹی دی جائے کہ تنازع دوبارہ شروع نہیں کیا جائے گا۔ خلیجی نیوز چینل کے مطابق ایرانی صدر نے یہ بات یورپی کونسل کے صدر انتونیو کوسٹا سے ٹیلی فون پر گفتگو کرتے ہوئے کہی۔ عالمی منڈی میں تیل کی قیمتیں کم ہو گئی ہیں۔ برینٹ خام تیل کی قیمت فی بیرل $113 سے کم ہو کر $104 کی سطح پر آ گئی۔ امریکی خام تیل $103 سے کم ہو کر $102 فی بیرل کا ہو گیا۔ چین اور پاکستان نے ایران جنگ فوری طور پر بند کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ شہریوں اور غیر عسکری اہداف، پانی صاف کرنے کے پلانٹس، بجلی تنصیبات اور پرامن جوہری انفراسٹرکچر پر حملے روکنے پر زور دیا ہے۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار اور چینی ہم منصب وانگ ای کی ملاقات کے بعد چین اور پاکستان کا مشرق وسطیٰ میں امن و استحکام کی بحالی کے لیے 5 نکاتی مشترکہ اقدام سامنے آ گیا۔ اعلامیہ میں کہا گیا ہے کہ اقوام متحدہ کے چارٹر اور عالمی قوانین کے تحت ایک ایسے کثیر الجہتی نظام کے معاہدے پر پہنچا جائے جہاں سے دیر پا امن حاصل کیا جائے۔ دونوں ملکوں نے جنگ کے پھیلاؤ کو روکنے اور جنگ زدہ علاقوں تک انسانی امداد کی رسائی کا مطالبہ کیا۔ فریقین پر جلد سے جلد امن مذاکرات شروع کرنے، ایران اور خلیجی ریاستوں کی خود مختاری، علاقائی سالمیت کے تحفظ پر زور دیا۔ کہا تنازعات کے حل کے لیے مذاکرات اور سفارتکاری ہی واحد قابل عمل راستہ ہیں۔ امن مذاکرات کے دوران طاقت کے استعمال یا پھر دھمکیوں سے گریز کیا جائے۔ آبنائے ہرمز میں پھنسے جہازوں اور عملے کے تحفظ اور محفوظ گزرگاہ کی بحالی یقینی بنائی جائے۔ خلیج تعاون کونسل کے سیکریٹریٹ سے جاری بیان کے مطابق خلیجی ممالک اردن اور چین کا ورچوئل مشترکہ وزارتی اجلاس آج ہوگا۔ اجلاس میں خلیج تعاون کونسل کے ممالک اور اردن پر ایران کے مبینہ حملوں کے اثرات اور خطے میں ہونے والے خطرناک پیش رفت پر غور کیا جائے گا۔ پیر کو خلیجی ممالک، اردن اور روس کا بھی ورچوئل اجلاس ہوا تھا، جس میں مشرق وسطیٰ میں جاری غیر معمولی کشیدگی پر تبادلہ خیال ہوا۔ روسی وزیر خارجہ نے دوست عرب ممالک کی علاقائی سالمیت کے لیے اپنی غیر متزلزل حمایت کا اعادہ کیا۔ سرگئی لاوروف نے جنگی کارروائیوں کے خاتمے کا مطالبہ کیا اور تنازع کے سیاسی اور سفارتی حل پر زور دیا۔ ایران جنگ میں نہ کودنے پر یورپ سے ناراض صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ
برطانیہ اور دیگر ملک یا تو امریکہ سے جیٹ فیول خریدیں یا پھر ہمت کریں اور حرمت سے جا کر خود حاصل کر لیں۔ اب آپ کو خود لڑنا سیکھنا ہوگا، بالکل ایسے ہی جیسے آپ ہمارے ساتھ نہیں تھے۔ جبکہ امریکی اخبار کا دعویٰ ہے کہ صدر ٹرمپ آبنہ ہرمز کھولے بغیر ہی جنگ ختم کرنا چاہتے ہیں اور انہوں نے اپنے مشیروں کو بھی بتا دیا ہے۔ لیکن دوسری طرف آج میڈیا بریفنگ میں امریکہ کے وزیر دفاع پیٹ ہیگزیٹ نے کہا کہ تہران کے پاس ہتھیار ڈالنے کے لیے وقت ختم ہو رہا ہے۔ ایران اگر ڈیل نہیں چاہتا تو امریکہ مزید سخت حملے کرے گا۔ ساتھ ہی ہیگزیٹ نے کہا کہ معاہدے سے متعلق بات چیت بھی جاری ہے اور اس میں پیش رفت بھی ہو رہی ہے۔ ایران میں رجیم چینج ہو چکا ہے، نئی حکومت کو گزشتہ حکومت سے زیادہ سمجھدار ہونا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ ایران فوج کا حوصلہ پست ہو چکا ہے اور ان کے حملوں کی شدت بھی کم ہو گئی ہے۔ دوسری جانب آج ہی اسرائیل پر ایران کے حملوں میں 11 اسرائیلی زخمی ہوئے۔ لبنان میں حزب اللہ کے حملوں میں 4 اسرائیلی فوجی مارے گئے، جس میں ایک افسر بھی شامل تھا۔ ایران نے امریکہ کے 5 فوجی اڈوں اور کمانڈ اینڈ کنٹرول مراکز کو بھی نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا ہے۔ ساتھ ہی یہ بھی کہا ہے کہ اب کل سے خطے میں امریکی کمپنیوں کو بھی نشانہ بنایا جائے گا۔ پاسداران انقلاب کی ہٹ لسٹ میں 18 امریکی کمپنیاں ہیں۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا ہے کہ امریکی فورسز کے خطے سے نکلنے کا وقت آ گیا ہے۔ فیصل آباد میں شادی سے انکار پر میڈیکل کی طالبہ پر تشدد کے کیس میں عدالت نے مرکزی مجرم شیخ دانش کو 14 سال 9 ماہ قید بامشقت اور 1 کروڑ 21 لاکھ روپے جرمانے کی سزا سنا دی ہے۔ مجرمہ ماہم فاطمہ کو 9 سال 9 ماہ قید اور 61 لاکھ 50 ہزار روپے جرمانے کی سزا سنائی گئی ہے۔ شادی سے انکار پر میڈیکل کی طالبہ خدیجہ غفور کو اغوا، بہیمانہ تشدد اور سر منوا کر تذلیل کا نشانہ بنانے والے ملزمان اب سلاخوں کے پیچھے ہوں گے۔ ایڈیشنل سیشن جج اور اسپیشل جج FIA کورٹ محترمہ کنیز فائزہ نے کیس کا تفصیلی فیصلہ سنا دیا۔ مرکزی مجرم شیخ دانش کو مجموعی طور پر 14 سال 9 ماہ قید بامشقت اور 1 کروڑ 21 لاکھ روپے جرمانے کی سزا سنائی۔ عدالت نے جرم ثابت ہونے پر شیخ دانش کی ضمانت فوری طور پر منسوخ کر دی اور انہیں کمرہ عدالت سے گرفتار کر کے جیل منتقل کر دیا گیا۔ کیس کی دوسری مجرمہ ماہم فاطمہ کو بھی مجموعی طور پر 9 سال 9 ماہ قید اور 61 لاکھ 50 ہزار روپے جرمانے کا حکم دیا گیا ہے۔ اس موقع پر متاثرہ طالبہ خدیجہ غفور کا کہنا تھا کہ انہوں نے 4 سال تک ان ظالموں کا مقابلہ کیا جو خود کو ناقابل تسخیر اور قانون سے بالاتر سمجھتے تھے۔ ہم نے لڑا ہے 4 سال ان ظالموں کے خلاف کہ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کی خدائی ہے، تو ان کو پتہ لگ جانا چاہیے کہ خدائی ان کی نہیں ہے۔ ہم بھی آپ کے اوپر الزامات بھی لگاتے ہیں کہ یہ کوئی پیسوں کی ڈیل ہو رہی ہے، وہ ان باتوں کے والے سے اگر ہونی ہوتی تو یہ دیکھ لیں، آفرز تو بہت ہیں لیکن ہر کوئی بکاؤ نہیں ہوتا۔ استغاثے کے مطابق ملزمان کے خلاف 2022 میں پیکا ایکٹ کی مختلف دفعات کے تحت مقدمہ درج کیا گیا تھا، جس میں تشدد کی ویڈیوز وائرل کر کے لڑکی کی تذلیل کرنا بھی شامل تھا۔ تاہم عدالت نے ملزمہ انا شیخ سمیت دیگر 2 افراد کو شک کا فائدہ دیتے ہوئے بری کر دیا۔ لاہور میں کالے بادلوں نے شام میں رات کر دی۔ موسلا دھار بارش، آندھی اور ژالہ باری سے موسم خوشگوار، مگر بجلی کا نظام درہم برہم ہو گیا۔ لیسکو ریجن میں 170 سے زائد فیڈر ٹرپ کر گئے۔ کوٹ رادھا کشن میں دیواریں گرنے سے 2 بچے جاں بحق اور 5 زخمی ہو گئے۔ تفصیلات اس رپورٹ میں جانیے۔ لاہور میں سورج شام سے پہلے ہی گہرے بادلوں کی اوٹ میں چلا گیا۔ اس کے بعد آندھی اور موسلادھار بارش شروع ہو گئی۔ مزانگ چنگی، مال روڈ، گڑی شاہو، ہربنس پورہ، صحافی کلونی سمیت پورے لاہور میں بادل کھل کر برسے۔ نشتر ٹاؤن میں سب سے زیادہ 50 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ نشیبی علاقوں میں پانی کھڑا ہو گیا۔ گلبرگ، جیل روڈ، گجو متا اور رائمنڈ سمیت مختلف علاقوں میں اولے بھی پڑے۔ قصور کے علاقے کوٹ رادھا کشن میں آندھی اور بارش سے دیواریں گرنے سے 2 بچے جاں بحق اور 5 زخمی ہو گئے، جن میں سے 3 کی حالت تشویشناک بتائی گئی۔ بارش اور شدید آندھی سے لیسکو ریجن میں درجنوں فیڈر ٹرپ ہو گئے۔ بارش رکنے کے بعد لیسکو کام نے ٹرپ ہونے والے فیڈرز کی بحالی کا کام شروع کر دیا۔ کیمرہ اور رپورٹنگ ٹیم کے ساتھ میاں عابد، جیو نیوز، لاہور۔ جنوبی پنجاب کا حسین اور دلکش سیاحتی مقام، جہاں گرمیوں میں بھی ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہیں، جہاں قدرتی مناظر دل موہ لیتے ہیں۔ آئیے آپ کو لیے چلتے ہیں ضلع راجن پور کے خوبصورت پہاڑی علاقے ماڑی کی سیر پر۔ تفصیلات الیاس رضا کی رپورٹ میں۔ ضلع راجن پور کے صحت افزا مقام ماری،
जिसे जनूबी पंजाब का मरी भी कहा जाता है। ये दिलकश इलाका कोट सुलेमान के पहाड़ी सिलसिले में राजनपुर शहर से तकरीबन 100 किलोमीटर मगरिब की जानिब वाक़ है। सतह समंदर से तकरीबन 5000 फुट बुलंद होने के बायस यहाँ का मौसम गर्मियों में भी नहायत खुशगवार और ठंडा रहता है। यही वजह है इसे सेहत अफजा मकाम का दर्जा हासिल है। बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर है, हम सयाहों को यहाँ आने की दावत देते हैं। मारी तक जाने वाला रास्ता भी अपनी मिसाल आप है। बल खाती सड़कें, सरसब्ज पहाड़ और दिलकश नज़ारे सयाहों को अपनी जानिब खींचते हैं। अब लेडीज़, ख़वातीन, अफीसरान और सिपाही भर्ती होने के बाद अब मकामी लोग और बहर के लोग अमन है और फैमिलीज़ के साथ आ सकते हैं, किसी किस्म की परेशानी ना है। मारी की सड़क की तामीर मुकम्मल होने के बाद इसका सफ़र निहायत आसान और महफूज हो गया है। इसके साथ साथ मीठे पानी की फराहमी के लिए वाटर सप्लाई स्कीमें भी फाल कर दी गई हैं। सियाहत के फ़रोग़ के लिए यहाँ पर मरियम नवाज शरीफ पब्लिक पार्क का क़याम अमल में लाया गया है, जहाँ रोज़ाना की बुनियाद पर बड़ी तादाद में सियाह आकर लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं। मारी में सियाहों की सिक्योरिटी को यकीनी बनाने के लिए बॉर्डर मिलिट्री पुलिस, बलोच लेवी और ख़वातीन एहलकार भी हर वक्त सियाहों की हिफाजत के लिए और उनकी रहनुमाई के लिए मौजूद रहते हैं। कुदरती हुस्न और ठंडा मौसम मारी सियाहत के शौकीन अफराद के लिए एक बेहतरीन इंतखाब बन चुका है। अगर आप भी गर्मी से निजात चाहते हैं तो रुख करें जनूबी पंजाब के इस खूबसूरत मकाम का। इलियास रजा, जियो न्यूज़, राजनपुर। कराची में फूलों की सजावट के हवाले से जापानी फ़न इकिबाना के फ़रोग़ के लिए कराची सोगेत्सु स्टडी ग्रुप की जानिब से खुसूसी तकरीब मुनक़िद हुई, जिसमें जापानी कौंसल जनरल समेत सिंगापुर से आए मारूफ मास्टर क्रिस्टोफर लम ने खुसूसी शिरकत की। सिंगापुर से आए मास्टर ने इकिबाना आर्ट का मुजाहिरा किया और शुरका को जदीद अंदाज गुलाराई के मुख्तलिफ पहलुओं से आगाह किया। तकरीब में फूलों की सजावट के मुख्तलिफ नमूने पेश किए गए, जिन्हें शुरका ने बेहद सराहा। तकरीब में शुरका को सीखने का मौका फराहम भी किया गया। सिंगापुर के मारूफ मास्टर का कहना था कि आज उन्होंने तकरीब में जो कुछ बनाया है वो पाकिस्तानी अवाम के नाम करते हैं। It's a very modern work art of Ikebana, and it's one of the most popular school of Ikebana all over the world. So I've coming to Karachi to create this wonderful work of Sugetsu. I would like to dedicate all this to everyone in Pakistan. मौसम बहार की आमद के साथ ही कोयटा में जगह जगह फूलों और पौधों की नर्सरियां सज गई हैं। इन नर्सरियों में माहौल की खूबसूरती में दिलचस्पी रखने वाले अफराद मनपसंद पौधों की खरीदारी में मसरूफ़ हैं। कोयटा से शाहब उमर की रिपोर्ट। क्वेटा में सर्दियों के बाद मौसम खुशगवार हो गया है। हर तरफ सब्जा नजर आ रहा है। एयरपोर्ट रोड, जेल रोड, स्पिनी रोड, स्मगली रोड और जाफर खान जमाली रोड समेत शहर की नर्सरियां माहौल की खूबसूरती में इजाफा कर रही हैं। इन नर्सरियों में फूल और दीगर पौधे फरोख्त के लिए दस्तयाब हैं, जिन्हें शौकीन अफराद घरों के सहन और क्यारियों के लिए खरीद रहे हैं। बच्चों के साथ आया था थोड़ा नर्सरी में, तो कुछ पौधे वगैरह लेने के लिए, जो कि माहौल के हिसाब से हमें बहुत ज़रूरी हैं। घर में खूबसूरती भी होती है और एक अच्छा एहसास दिलाते हैं पौधे। मुझे प्लांट्स बहुत पसंद हैं। आई एम सो इंटरेस्टेड इन प्लांट्स। मैं अपने फादर के साथ आई हूँ और बहुत प्लांट्स लिए हैं यहाँ। मुझे प्लांट्स इतने पसंद हैं। अपने पूरे रूम्स, किचन, मतलब बैकयार्ड, पूरा मेरे घर में बैकयार्ड है, पूरे यार्ड्स हैं प्लांट्स के, जहाँ पे फुल इंजॉय करते हैं। ग्रीनरी बहुत पसंद है। शहर की नर्सरियों से वाबस्ता अफराद का मौसमी कारोबार भी चमक उठा है। वो पौधे और बीज अमूमन कराची और लाहौर से लाते हैं, मगर ज्यादातर नशोनुमा क्वेटा में की जाती है। ये नर्सरियाँ लोगों के लिए फूल और पौधे फराहम करती हैं, ताकि वो अपने सहन और क्यारियों में खुशबू और रंग भरी फिजा कायम कर सकें। अभी इंशाल्लाह दिन ब दिन मौसम सही होएगा। अभी लोग आते हैं, बस शौकीन है लोग, कभी फूल ले जाता है, कोई दरख्त ले जाता है, कोई छोटा ले जाता है, कोई बड़ा ले जाता है। बस अभी अल्हम्दुलिल्लाह सीजन शुरू होने वाला है। हर किस्म के पौधे मेरे साथ है। क्वेटा में बड़ी तादाद में कायम नर्सरियां न सिर्फ शहर की खूबसूरती बढ़ा रही हैं, बल्कि माहौल दोस्त रुझानात को भी फरोग दे रही हैं। इनसे शजरकारी को फरोग मिलेगा और मौसमियाती तब्दीली के असरात को कम करने में भी मदद मिलेगी। कैमरामैन फयाज अहमद के साथ शहाब उमर, जियो न्यूज़, क्वेटा।
اور ابھی یہ خبر ہے کہ ایل پی جی کی فی کلو قیمت میں 78 روپے 28 پیسے اضافہ ہو گیا ہے. فی کلو ایل پی جی کی نئی قیمت 304 روپے 12 پیسے ہو گئی ہے، جس کے بعد ایل پی جی کا 11.8 کلو کا گھریلو سلنڈر 923 روپے 71 پیسے اضافے سے 3588 روپے 59 پیسے کا ہو گیا ہے. نئی قیمت کا اطلاق 1 اپریل سے ہوگا. آل پاکستان نیوز پیپر سوسائٹی کی جنرل کونسل نے پرنٹ میڈیا کے ابتر حالات پر گہری تشویش کا اظہار کیا ہے. اے پی این ایس ہاؤس کراچی میں باڈی کے صدر سینیٹر سرمد علی کی زیر صدارت سالانہ اجلاس میں کونسل نے اخباری صنعت کے زیر التوا بقایا جات کی جلد ادائیگی کا مطالبہ کیا. وفاقی حکومت پر زور دیا گیا ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف کے گزشتہ دور حکومت میں سرکاری نرخوں میں اضافے کے منظور کیے گئے فیصلے پر عمل درآمد کیا جائے. اشتہارات کے حجم میں اضافہ اور اشتہارات کے اجراء میں پرنٹ میڈیا کا الگ حصہ مختص کرنے کا مطالبہ بھی کیا گیا. اے پی این ایس کی جنرل کونسل نے گزشتہ 17 ماہ سے وفاقی اور صوبائی حکومتوں کی جانب سے ڈان میڈیا گروپ کو سرکاری اشتہارات پر مکمل پابندی پر گہری تشویش اور افسوس کا اظہار بھی کیا ہے. اعلامیے کے مطابق آل پاکستان نیوز پیپرز سوسائٹی کی جنرل کونسل نے رواں سال کے لیے متفقہ طور پر سینیٹر سرمد علی کو باڈی کا صدر منتخب کیا. ناز آفرین سہگل لاکھانی سینئر نائب صدر، شہاب زبیری نائب صدر، محمد اطہر قاضی سیکرٹری جنرل، محسن بلال جوائنٹ سیکرٹری اور نوید کاشف کو فنانس سیکرٹری منتخب کیا گیا ہے. ویون گروپ کے سی ای او کان ترزئی اوغلو نے جیز کیش کی 10 لاکھویں راست کیو آر مرچنٹ کو آن بورڈ کیا ہے، جو پاکستان میں کیش لیس اکانومی اقدام کی جانب ایک اہم سنگ میل ہے. اس موقع پر جیز کے چیئرمین عامر ابراہیم اور سی ای او مرتضی علی بھی موجود تھے. ویون کے سی ای او نے وزیر اعظم شہباز شریف کے کیش لیس اکانومی اقدام کو سراہا اور جیز کیش کی جانب سے اس ویژن میں مکمل معاونت فراہم کرنے کے عزم کا اعادہ کیا. جیز کیش کے چیئرمین عامر ابراہیم نے کہا کہ پاکستان میں اسٹیٹ بینک کے ویژن کے مطابق ادائیگیوں کو ڈیجیٹل بنانے اور کیو آر کے وسیع پیمانے پر نفاذ کے لیے جیز کیش سرگرم عمل ہے. آگے بڑھتے ہیں. امریکی عدالت نے ٹرمپ انتظامیہ کو کانگریس سے منظوری لینے تک وائٹ ہاؤس میں بال روم کی تعمیر سے روکنے کا حکم دے رکھا ہے. منگل کو امریکہ کے وفاقی جج نے وائٹ ہاؤس میں بال روم کی تعمیر پر تحفظات رکھنے والے ایک گروپ کی درخواست منظور کرتے ہوئے سماعت کی. ابتدائی عدالتی کارروائی میں ٹرمپ انتظامیہ کو $400 ملین لاگت کے بال روم کی تعمیر معطل کرنے کا حکم دیا گیا ہے. وزارت خزانہ نے کہا ہے کہ رواں ماہ مہنگائی 7.5% سے 8.5% کے درمیان رہنے کا امکان ہے. مالی سال کے پہلے 8 ماہ میں ترسیلات زر میں 10.5% اضافے سے ترسیلات زر کا حجم $26.5 ارب رہیں. اس عرصے میں پاکستانی برآمدات میں 5.4% کمی سے ملکی برآمدات کا حجم $20.7 ارب، جبکہ درآمدات 8.8% اضافے سے $41.8 ارب تک پہنچ گئیں. رواں مالی سال کے پہلے 8 ماہ کے دوران کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ کم ہو کر $70 کروڑ پر آ گیا. اسلام آباد سے اشرف ملخم کی رپورٹ کے مطابق وزارت خزانہ کی جانب سے جاری کردہ ماہانہ اکنامک اپڈیٹ آؤٹ لک رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ براہ راست بیرونی سرمایہ کاری 33% کمی سے $1.19 ارب ریکارڈ کی گئی. مجموعی بیرونی سرمایہ کاری کا حجم صرف $70 کروڑ 40 لاکھ رہا. 8 ماہ میں ٹیکس ریونیو گزشتہ سال کے مقابلے میں 10.6% بڑھ کر ٹیکس وصولی کا حجم $8,122 ارب رہا. اس دوران نان ٹیکس ریونیو 7.4% اضافے سے $4,041 ارب ریکارڈ کیا گیا. جولائی سے فروری مالی خسارہ $64.7 ارب اور پرائمری بیلنس $4,151 ارب ریکارڈ کیا گیا. پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں کاروبار کا مسلسل دوسرا مہینہ منفی رہا ہے. فروری کی 9% گراوٹ کے بعد بازار کا 100 انڈیکس مارچ میں مزید 11.5% گرا ہے. انڈیکس کیوں گرا اور کون سے شعبے ہیں جن میں سرمایہ کاری کی جائے، اس بارے میں دیکھیے کراچی سے ریاض اینڈی کی رپورٹ. کہنے والے کہیں گے کہ پاکستان اسٹاک ایکسچینج کا 100 انڈیکس مارچ میں جنگ کی وجہ سے 19,000 پوائنٹس گرا ہے، لیکن دیکھنے والی بات یہ بھی ہے کہ جنگ شروع ہونے سے پہلے یعنی فروری میں بھی انڈیکس 16,000 پوائنٹس گرا تھا، اور اگر 26 جنوری کی بلند ترین سطح سے انڈیکس کا گرنا دیکھا جائے تو وہ 42,000 پوائنٹس ہو چکا ہے.
اس لیے سوال یہ ہے کہ آخر انڈیکس گر کیوں رہا ہے؟ میرا خیال ہے کہ جنگ نے تو مارکیٹ کو گرایا ہے پوری دنیا میں اور ہمیں بھی، بٹ آئی تھنک یہ جو ہماری سیٹلمنٹ کا جو سسٹم چینج ہوا 9 فیبرری کو T+1 سیٹلمنٹ میں جانے کا، آئیڈیا کوڈ ہیو بین گڈ، بٹ امپلیمنٹیشن کی جب سٹیج آئی اور اس کا جو ایفیکٹ آیا، ہم نے دیکھ لیا کہ کتنا ڈیواسٹیٹنگ ایفیکٹ اس کا آج تک رہا۔ سوال یہ بھی ہے کہ جنگ سے مہنگے ہوئے خام تیل سے عالمی مہنگائی اور شرح سود بڑھیں گے تو کیا بازار اس کا بھی اثر لے گا؟ ایسی صورتحال میں کون سے شعبوں پر توجہ ہونی چاہیے؟ میرا خیال سے اگر وہ آئل اینڈ گیس سیکٹر میں رہیں، جس کی وجہ سے ہی سارا کام خراب ہوا ہے، اگر ہمیں $110 پر بیرل تک پرائس کی انکریز کا امپیکٹ فائدے مند ملے گا، اگر آپ کی لوکل کمپنی کو وہ پرائس مل رہی ہے تو آپ اس طرف ہی جائیں جہاں سے آپ کو زیادہ ڈر ہے۔ بٹ آئی تھنک E&P از اے سیف سیکٹر ان دا لاسٹ ہمارے جو فسکل ایئر کا آخری جو سرمائی ہے، اس میں وہ زیادہ فائدے مند ہو سکتا ہے۔ بازار کے اکثر سرمایہ کاروں کا خیال ہے کہ مشرق وسطی جنگ بند ہونے پر انڈیکس تیزی سے واپس پلٹے گا، کیونکہ انڈیکس نے تقریباً 3 سال سے جاری تیزی کی کریکشن بھی کر لی ہے۔ لیکن یاد رہے، اسٹاک ایکسچینج میں پیسہ لگانا سرمایہ کاری ہے، اور سرمایہ کاری صبر طلب تو ہے۔ کیمرامین اشرف صدیقی کے ساتھ ریاض اینڈی، جیو نیوز، کراچی۔